تو حضرت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دی صفورہ، جس کو سیفورہ بھی کہتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے ثلاثۃ من فرسان العقل، 3 آدمیوں کی عقل پر آفرین ہے، بادشاہ عقل ہے. ایک شعیب کی بیٹی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اپنے والد کو کہا یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی ابا جان اسی کو کام کے لیے رکھے. اور دوسرا عزیز مصر جس نے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مسوا، یوسف علیہ السلام کی عزت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہ بھی عجیب نگاہ اور عقل ہے. اور تیسرے ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کا انتخاب کیا خلافت کے لیے. ثلاثۃ من فرسان العقل، ابن مسعود سے قرطبی میں منقول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کے ہاں خدمت کی، اور 10 سال کے بعد حضرت سے اجازت لے لی کہ اجازت ہو تو میں مصر جا کے اپنے اہل و عیال کو دیکھا ہوں. اپنی بیوی کو لے کے مصر جا رہے مدین سے. رات کا وقت ہے، جھاڑے کا موسم ہے، اندھیری رات ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. اس دوران حضرت کی اہلیہ کو محسوس ہوا کہ اس کو بچہ پیدا ہونے کا درد ذیل. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. پریشانی کے عالم میں راستہ بھی بھٹک گئے. جو راستہ مشہور مصر کا تھا، آدھی رات چل کر حضرت کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ راستہ نہیں. یہ دیکھا اللہ انبیاء کی پریشانی بیان کر رہا ہے. ایمان سے کہو مسجد میں بیٹھے ہو. موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر اور شعیب بھی، دونوں کو پتا تھا کہ راستے میں جنگل میں خاتون کا بچہ ہوگا، ورنہ 2 دن بعد چلے جاتے. گھر میں پیش آنے والا واقعہ اس کا علم نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے درخت میں، تو حضرت اس کے پیچھے پیچھے جا رہے، وہ دور جا رہی. چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ پورے درخت کے اندر شعلے ہیں. حضرت حیران رہ گئے کہ درخت کے پتے ہرے ہیں اور درمیان میں آگ کے شعلے ہیں. اور جب حضرت نے مڑ کے دیکھا تو جہاں حضرت بیٹھے اس چاروں طرف شعلے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام. اندر سے آواز آئی یا موسیٰ انا ربک، میں آپ کا پروردگار ہوں. فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کی طرف سیدھا نکلو. مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دریافت کرے کہ مولا کریم میری بیوی راستے میں جنگل میں بیٹھی ہے. اور تکلیف اس کو اس طرح کی ہے کیونکہ اللہ کا معاملہ انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ بڑی نزاکت کا ہوتا ہے. سیدھا راستہ نکل گیا. حضرت موسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے مصر. بیوی رات کو اس کا بچہ پیدا ہوا، انتظار کیا. صبح ہو گئی، مویشیاں جب سورج نکل آئے ادھر ادھر بھاگنے لگی. اب وہ چھوٹا بچہ رات کو ہوا، وہ بھی گود میں، لکڑی ہاتھ میں، کبھی اس مویشی کو کبھی اس کو. آخر تنگ آ کر کے تمام مویشیوں کو بچے سمیت واپس گھر لے گئی. شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اس طرح آگ لینے جا رہا تھا، واپس آئے نہیں ہے، غالب گمان یہ کوئی درندہ کھا گیا ہو. شعیب پیغمبر ہے اور ان کو پتہ نہیں کہ موسیٰ راستے میں نبی بن گئے اور وہ مصر پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو تسلی نہیں دی کہ وہ بالکل بخیر و عافیت ہے.
اس نے بھی غم کیا کہ چلو اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 50 سال مصر میں گزارے، اجازت نہیں ہے مدین جانے کی، اللہ کی طرف سے نبیوں کی کیسی سخت ڈیوٹی ہوتی۔ 50 سال بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہا ہے۔ مدین کے قریب میں دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ شک سا پڑ گیا، ان کے قریب آئے اور ان سے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا موسیٰ۔ کہا موسیٰ نام کس وجہ سے رکھا گیا؟ کہا میرے والد صاحب میری والدہ کو لے کر کے ہمارے ننیال سے مصر جا رہا تھا، راستے میں میری والدہ کو تکلیف ہوئی، وہ آگ کے لیے گئے، وہاں بیڑیا کھا گیا، اور تو اسی رات کو میں پیدا ہوا ہوں، تو ان کی یاد میں میری والدہ نے میرا نام موسیٰ رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اچھا انہوں نے یہ خیال کیا ہے، حضرت موسیٰ کو یہ پتہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ والدہ زندہ ہے؟ کا 1 سال ہو گیا فوت ہو گئی۔ مروج الذہب و معادن الجوہر میں مسعودی نے مفصل لکھا ہے کہ یہ ملاقات 50 سال بعد ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور رونے لگے، استقامت نبوت بھی جواب دے گئی، اور فرمایا میری وجہ سے رات کی تاریکی اور ظلمتوں میں بڑی تکلیفیں گزاری تھی، ایک ملاقات دوبارہ ہو جاتی اور معذرت کر لیتا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے۔ انبیاء کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ انبیاء کے ساتھ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہ اسرار اور حکم ہے تکوین کے۔ اللہ ان تمام امور سے انبیاء علیہ السلام کی بے بسی ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ بھی اوامر الہی کے سامنے بے بس ہے، اور وہ بھی اپنے لیے اور اپنی آل و اولاد کے لیے اور پھر پوری امت کے لیے نفع و ضرر کے مالک رہی، تو اولیاء اور دوسرے لوگ تو بہت بات کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبارت میں پیش کروں گا انشاءاللہ برہوتی کے کتاب الشجرہ سے، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خدا کے سوا اوروں سے مدد مانگے اور آواز دے، عباد اللہ علیہم الخضرا، خدا ان کی آبادی کو ویرانے میں تبدیل کر لے، ان کی عمارتوں کو اللہ مسمار کر دے، ان کی آبادیوں کو اللہ ڈھہائے۔ بد دعائیں دے رہے پیرانی پیر کہ جو خدا کے سوا اوروں کو حاضر ناظر حاجت روا جان کر آواز دیتا ہے، عباد اللہ علیہم الخضرا، خدا ان کی آبادی کو تباہ کر لے، اللہ ان کے بہاروں کو خزان میں تبدیل کر لے، خدا ان کی عمارتوں کو کھنڈرات بنائے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کتاب الشجرہ للبرغوثی۔